اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور ہم سفر ساتھیوں، دنیا میں لا دین دہریوں کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور ہر طبقے کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت، اس کا پیار، قرب اور نزدیکی حاصل ہو جائے۔ اللہ کی محبت اور پیار کس طرح حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی سمجھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مڑیوں اور مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دیویوں اور دیوتاؤں کے چرنوں کو چھونے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ گرنتھ کے پاٹ ادا کرنے اور گردواروں کی یاترا کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کے آستانوں اور خانقاہوں پہ حاضری دینے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے پیروں فقیروں کے نام پہ نذرانے دینے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ الغرض اتنی باتیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کس بات کو صحیح کہے، کس بات کو غلط کہے، کس راستے کو اپنائے اور کس راستے کو ترک کرے۔ وہ حیرانگی کے عالم میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ میں تیری محبت اور پیار کا طالب ہوں، لوگوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، تو ہی بتا کہ تیری محبت اور پیار کس طرح ملتا ہے۔ تو پھر وہاں سے رہنمائی ہوتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے بندوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہو، اس کا قرب اور نزدیکی چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، تابع داری کرو، پیروی کرو، نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اگر تم میری اتباع کر لو گے، میرے نقش قدم پہ چلو گے، تو تم تو اللہ کے محب بننا چاہتے تھے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ کتنا پیچیدہ اور مشکل معاملہ تھا
قرآن پاک نے 2 لفظوں میں حل کر دیا۔ لوگوں کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بات سمجھ تو آتی ہے لیکن ذرا دیر سے۔ اب ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ بات وہی ہے، انداز بدلا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان اولی الامر حکمرانوں کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہو۔ یہاں اس بات کا احتمال تھا کہ کوئی بد نصیب یہ کہے کہ میں حکمرانوں کی بات تو مانوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، حکمرانوں سے میرے مفادات وابستہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے میرا کیا لینا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو رد کرتے ہوئے بات کو ذرا شارٹ اور مختصر کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں میں آپ یہ اعلان کر دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کا جو لفظ پہلے آیا تھا یہاں خارج ہو گیا کہ اولی الامر کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو اس سے ہٹ کے ہو اس کو نہیں ماننا۔ یہاں بھی اس بات کا احتمال تھا کہ کوئی سر پھرا یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی بات کو تو مانتا ہوں، رسول کی بات کو نہیں مانتا، قرآن کو تو میں سچا سمجھتا ہوں، حدیث کو صحیح نہیں سمجھتا، میں قرآن پہ تو عمل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذرا اور شارٹ کیا، مختصر کیا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کر لو۔ پہلے 3 اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، دوسری جگہ 2 کا ذکر، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہاں صرف 1 کا ذکر، رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کی بات بھی وہ مانی جائے گی جس کے بارے میں رسول فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اگر کوہار ایرو غیرہ غیرہ نتھو خیرہ کہہ دے کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اللہ نے یوں کہا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی وہ بات مانی جائے گی جس کے بارے میں رسول کہیں گے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ایمان والو رسول کی اطاعت کر لو، رسول کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ، کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اب وہ آٹومیٹک طور پہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام اپنی مرضی سے بولتے ہیں، خطیب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، مفتی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، مجتہد اپنی مرضی سے بولتے ہیں، فقیہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، محدث اپنی مرضی سے بولتے ہیں، مفسر اپنی مرضی سے بولتے ہیں، بڑے بڑے باکمال اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لفظ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پہ وحی بنا کے نازل کیا جاتا ہے، اس لیے رسول اور نبی کی اطاعت کر لو، آٹومیٹک طور پہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی کیا کام کرتے رہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے تاکہ ہم بھی وہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پوری زندگی آپ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے بسر ہوئی۔ آپ نے
اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز کرنے کے لیے جب صفا پہاڑی کا انتخاب کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، ان سے پوچھا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہتے کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زبان سے سچائی کے علاوہ کبھی کچھ سنا ہی نہیں۔ تو فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں آنے والے انتہائی سخت عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں بھی یہی پیغام دیتے ہیں، طائف میں بھی یہی پیغام آپ نے دیا، مدینہ منورہ میں بھی لوگوں کو آپ یہی تبلیغ کرتے رہے، بازار اوقاز میں گئے وہاں بھی یہی پیغام، ذوالمجنہ کی منڈی میں گئے وہاں بھی یہی پیغام، احد میں گئے وہاں بھی یہی پیغام، بدر میں گئے یہاں بھی یہی پیغام، خیبر میں گئے وہاں بھی یہی پیغام، تبوک میں گئے اور وہاں بھی یہ پیغام، جہاں بھی آپ گئے آپ نے لوگوں کو یہی پیغام دیا، حتیٰ کہ جب وفات کا وقت آیا آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی، بخار بہت تیز ہے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے رخ عنبر پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، جب دم گھٹنے لگتا آپ چادر کو منہ سے ہٹا دیتے، قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے اس میں ہاتھ مبارک ڈال کے اپنی پیشانی پہ لگاتے، جب گرمی کی شدت کم ہوئی آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس وقت بھی آپ نے یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، جس کو روز اول سے لوگوں میں انتہائی احترام کا مقام حاصل ہے۔ مکہ والے دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، ادھر ادھر تو شرک ہوتا تھا لیکن مکہ میں شرک نہیں تھا، حتیٰ کہ بنو خزاعہ کے لوگ جو بڑے جنگجو، جھگڑالو اور بد اخلاق لٹیرے تھے، یہ مکہ میں آئے تو انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے خانہ کعبہ کے متولی حارث کو معذور کر دیا اور خانہ کعبہ پہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ، اتفاق سے ان کا سردار عمر بن لوہی بیمار ہو گیا، بیماری اتنی آگے بڑھی کہ موت کے آثار نظر آنے لگے۔ کسی دانا شخص نے اسے مشورہ دیا تم ملک شام کے شہر بلقاء میں چلے جاؤ، وہاں گرم چشموں کا ایک پانی ہے، تو ان چشموں سے جب تم غسل کرو گے تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ ملک شام کے شہر بلقاء میں چلا گیا، کئی دن گرم چشموں کے پانی سے یہ نہاتا رہا، بیماری دور ہو گئی۔ ان دنوں میں اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ کچھ بزرگوں کے مجسمے بنا کے ان کی پرستش کر رہے ہیں، اس نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کے توسط سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ ایک بزرگ کا مجسمہ مجھے بھی دے دو، تو انہوں نے ایک مجسمہ اسے دیا جس کا نام تھا ہبل۔ یہ وہاں سے لے کے مکہ مکرمہ میں لے آیا اور اس بدبخت نے ہبل کا مجسمہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کر دیا۔ اب مکے کو احترام کا مقام حاصل تھا، چاروں اطراف سے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے۔ طائف کے لوگ جب یہاں آئے، طائف میں ثقیف قبیلے کے لوگ آباد تھے،
انہوں نے پوچھا کہ یہ مجسمہ کس لیے ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ایک بڑے بزرگ کا مجسمہ ہے، یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جب اللہ سے مانگا جائے نا تو اللہ بات سننے میں دیر ہی نہیں کرتا۔ تو وہ سوچنے لگے یار ہمارے شہر میں بھی تو بڑا بزرگ تھا جس کا نام تھا اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کان اللہ تو راجولان یلد تو سبیق الحاج، یہ اتنا نیک آدمی تھا کہ گرمی کے موسم میں جب حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تو یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے انہیں ستو گھول گھول کے پلایا کرتے۔ تو کہنے لگے یار ہمارا جب اتنا بڑا بزرگ ہے تو ہم اس کا مجسمہ کیوں نہ بنائیں؟ انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا، ایک طائف میں نصب کیا اور دوسرا مجسمہ لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ مدینہ منورہ اور اطراف کے لوگ یہ بھی خانہ کعبہ جایا کرتے۔ مکہ میں جا کے جب انہوں نے دیکھا یہ ہبل کا مجسمہ پوچھا تو بتایا گیا بزرگ کا ہے، تو کہنے لگے ہمارے علاقے کا بزرگ منات، وہ تو بہت عظیم شخصیت ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کا مجسمہ بنائیں۔ تو انہوں نے منات کا مجسمہ بنایا اور مکے اور مدینے کے درمیان ایک بستی ہے قدید، وہاں نصب کر دیا، اور ایک اس کی تصویر ایک اس کا مجسمہ لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک حراز نامی بستی آتی ہے، یہاں کے لوگ جب مکہ مکرمہ میں آئے منات کا اور ان دوسروں مجسموں کو دیکھا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی بڑی نیک اور پارسا دیوی رہتی ہے جس کا نام ہے عزا۔ یہ اللہ کے نام عزیز سے مؤنث کا ذکر ہے، بڑی نیک صالحہ خاتون تھی۔ جس طرح منات بڑا سخی تھا، اللہ کی راہ میں بے دریغ لٹایا کرتا، وہ بھی منا یمنی سے نکلا، عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ بڑا مالدار سخی جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، یہ بھی بڑی اللہ والی تھی، بڑی نیک تھی، بڑی بزرگ تھی۔ انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا اور حراز بستی میں نصب کیا، اور ایک اس کی ڈبی بنا کے خانہ کعبہ میں رکھ دی۔ آج ہمارے ہاں بھی تو یہی لوگ ہیں نا، یعنی لا الہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں اغیار بزرگوں کو شریک کیا ہوا ہے۔ یہ بزرگ تو ان بزرگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، ان کو کون جانتا ہے؟ اور ان کے تو بڑے نام ہیں، قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا فرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ کیا آپ نے لات اور عزا کے بارے میں غور کیا؟ اور ان کی تیسری دیوی منات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں بیٹیاں جنم لیتی ہیں۔ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نام ہے جو تم نے خود تراش کیے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، توحید کی دعوت بھی دیتے رہے اور شرک کا کلا گواں بھی کرتے رہے۔ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طائف میں بھیجا کہ جاؤ لات کے مجسمے کو توڑ کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قدید کی طرف بھیجا، جاؤ منات کے مجسمے کو توڑ کے آؤ، اور حضرت خالد بن ولید کو حراز کی طرف بھیجا، جاؤ عزا کے مجسمے کو توڑ کے آؤ۔ وہ توڑ کے آ گئے، اور پھر جب فتح موقع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ نے لات منات عزا اور ہبل کے مجسموں کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے ان کی طرف اشارہ کرنے لگے، آپ چھڑی سے چوکا دیتے اور یہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے دڑام سے زمین پہ آ گئے۔
नबी करीम ने उस वक्त पढ़ा था, बोले जान हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दें हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल का मुकद्दर मिटना ही था। सारी जिंदगी आपने तौहीद की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, ये दावत है। फरमाया इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और उसके लिए तरीका मेरा इख्तियार करना है। अल्लाह ने तरीके बताने के लिए नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया। हर नबी के दौर में उसकी उम्मत के लोगों पे उस रसूल की पैरवी करना लाज़िम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खत्मुल मुरसलीन बन के है ना, अब क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत तक अगर इत्तिबा के लायक हस्ती कोई है तो वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत के लायक अर्श वाला इलाह और इताअत के लायक मदीने वाला मुस्तफ़ा, इबादत रब की और तरीका उसके रसूल का। तो यही हमें भी अपनी ज़िंदगी का मिशन और मकसद बनाना है। आप लोग आए हैं दूर दराज मुकाम, एक मिशन, एक जज्बा लेके। अल्लाह आपके इसके जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। इसी मिशन, इसी जज्बे को कि अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अपनाया जाए, रवाज दिया जाए, इसी को तो कलमा शहादत में जमा किया गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। यही कलमा पढ़ के कोई भी शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो कलमा ही इंसान को उसकी ज़िंदगी का मकसद बता देता है। तेरी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए, तूने इस रास्ते पे चलना है, तू नबी का पैरोकार है ना, तो जिस तरह नबी ने ज़िंदगी गुजारी तूने भी गुजारनी। जिस तरह नबी तौहीद की दावत देते रहे तूने भी तौहीद की दावत देनी है। जिस तरह नबी लोगों को रिसालत की पैरवी का पैगाम सुनाते रहे तूने भी लोगों को रिसालत की पैरवी का पैगाम सुनाना है। और ये पैगाम इतना प्यारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब माशर का मैदान होगा अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से एक आदमी को लोगों के सामने लाएगा। कोई भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है। फ़यंशुरु अलैहि तिसअतम व तिसीना सिज्जिलन कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर। अल्लाह उसके सामने उसकी बादामालियों से भरे हुए 99 रजिस्टर उसके सामने रखेंगे और हर रजिस्टर हद्दे निगाह तक फैला हुआ होगा। हम कितनी गलतियां करते हैं ये तो रब ही जानता है। 99 रजिस्टर फैला दिए जाएंगे, हर रजिस्टर हद्दे निगाह तक फैला हुआ होगा। तो अल्लाह उसको मुखातब करेंगे या तो उनके लोग मेरा आधा शैया, क्या तू इनमें से किसी काम का इनकार करता है कि तूने ना किया हो? अर्ज करेगा अल्लाह या रब्बे, परवरदिगार मैं इनकार नहीं कर सकता, मुझसे ये गलतियां सरजद हुई हैं। अल्लाह पूछेंगे अज़ालामा का कातबा हाफिज़ुन, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे ऊपर कोई जुल्म तो नहीं किया? तूने कोई बात ना कही हो या तूने कोई काम ना किया हो और फरिश्तों ने लिख दिया हो? मेरे भाइयों, हम जो भी बात कहते हैं लिखने वाले फरिश्ते उसे नोट करते हैं। फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान की जुबान से जो बात निकलती है उसे लिखने के लिए फरिश्ते तैयार रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं फौरन वो तहरीर में लाया जाता है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून।
ہم نے تمہاری حفاظت کرنے، تمہاری نگرانی کرنے والے کے ہم نگربان معزز فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہر بات لکھی جا رہی، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اللہ پوچھیں گے اور کیا لکھنے والے فرشتوں نے کوئی تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے کوئی بات نہ کہی اور انہوں نے اس میں درج کر دی؟ تو نے کوئی کام نہ کیا ہو اور انہوں نے اس میں ناجائز طور پہ اضافہ کرتے ہوئے لکھ دیا ہو، عرض کرے گا اللہ یا رب پروردگار فرشتوں نے بھی کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ساری غلطیاں مجھ سے سرزد۔ اللہ پوچھیں گے افلا کا عذرن، اے میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جو تیری ان غلطیوں کا مداوع بن سکے؟ اشکبار آنکھوں سے عرض کرے گا اللہ یا رب پروردگار میرے پاس کوئی اس کا مداوع نہیں، میں تو بے بس ہوں، بے کس ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنہ، اور میرے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک پرچہ نکالا جائے گا چھوٹا سا، فیہا اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، رسول کی غلامی کرنے والا ہوں۔ اللہ فرمائے گے احضر وزرک، فلاں جگہ پہ لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، تیرے لیے بھی ترازو تیار کھڑا ہے، جا تو اس کا جا کے مشاہدہ کر۔ وہ عرض کرے گا یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، پروردگار اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے یہ چھوٹی سی پرچی کی حیثیت کیا ہوگی، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں چلا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا فَتُوزَعُ الْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ وَالسِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ، وہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور یہ چھوٹی سی پرچی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور جب میزان کیا جائے گا فرمایا فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، اور وہ 99 رجسٹر ہلکے ہونے کی وجہ سے اوپر زمین سے اٹھ جائیں گے اور وہ پلڑا فضاؤں میں لہرانے لگے گا، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، اور اس پرچے والا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے اور زمین سے ہلنے کا نام نہیں لے گا۔ عمل بھاری ہو گیا نا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کے نیکی والے عمل بھاری ہو گئے وہ بڑی خوشیوں والی زندگی میں جائے گا۔ میرے بھائیوں زندگی تو وہ ہے، یہ تو عارضی سا وقت ہے تھوڑا سا جو ہمیں ملا ہوا ہے، اور زندگی کو سنوارنا ہے۔ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ ضروری ہے ہم نبی کریم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ جس راستے پہ چلتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری ہم اس راستے پہ چلتے رہیں، اور جس طرح آپ توحید کی دعوت دیتے رہے ہم بھی توحید کی دعوت دیں، اپنے گھر میں بھی دیں، اپنی برادری میں دیں، اپنے محلے میں دیں، گلی کوچوں میں جا کے دیں۔ اللہ کو جب بندے نکلتے ہیں نا لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم نبی کریم سے زیادہ معزز اور معتبر تو نہیں ہے۔ نبی کریم بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، اور جہاں کچھ لوگوں کو دیکھتے وہیں آپ ان کی اصلاح کے لیے شروع ہو جاتے۔ تو توحید و رسالت کا یہ پیغام جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے لے کے اٹھے، اپنے گھروں میں بھی توحید کی روشنی پھیلائیں، اپنے عزیز و اقارب اپنی برادری کے لوگوں کو بھی توحید سے روشناس کروائیں،
اپنے محلوں، اپنی بستیوں، اپنے شہروں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم توحید کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں اور شرک کی جو تاریکیاں ہیں اسے مٹانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا اللہ ہماری کوششوں کو ثمرآور بنائے گا۔ اگر شرک و بدعت کا مکمل خاتمہ نہ بھی ہوا تو ہمارے پاس عذر تو ہو جائے گا نا، اللہ ہم نے تیرا اور تیرے رسول کا کلمہ پڑھا تھا، تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے، تیرے رسول کی رسالت کی تبلیغ کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں نکلتے رہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو میزان عدل میں بہت بھاری بنا دیں گے اور کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں، سچی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہمیں دین کی دعوت بھی دینی ہے تو محبت اور پیار سے دینی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دین کی دعوت ایسے انداز میں دیتے ہیں کہ جیسے ہم لڑ رہے ہیں، بھئی ہماری کسی کے ساتھ کوئی عداوت، کوئی دشمنی تو ہے ہی نہیں نا، ہم تو اس کی ہمدردی چاہ رہے ہیں، اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں۔ تو بے شک ہم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، نبی کریم سے اچھے تو نہیں نہ ہو سکتے۔ اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی تھی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کے لیے نرم اور رحم دل ثابت ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے نا، جھگڑالو ہوتے تو یہ آپ کے قریب نہ آتے، تو ہمیں اپنے آپ کو نرم بنانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسے جو ہے وہ ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بھی بنائے گا، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے گا، اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اور اگر اللہ میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے تو کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی دعوت کو آسان انداز سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔